آداب، آپ دیکھ رہے ہیں KBD پورٹ نیوز اور میں آپ کے بیچ ہوں سرکار عالم۔ آج ہماری ٹیم جا پہنچی ہے قصبہ خیر آباد میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی پریچے کی محتاج نہیں، وہ ہے مفتی آفتاب عالم ندوی خیر آبادی۔ آج ہم مفتی صاحب سے بات کریں کہ رمضان کا جو پوتر مہینہ چالو ہوا ہے اس کو لے کر ہم بات کریں گے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کی کیا خاصیت ہے۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا مفتی صاحب ہمارے KBD پورٹ نیوز چینل میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سرکار۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے ہے کہ رمضان کا جو ایک پوتر مہینہ ہے یہ کیوں افضل ہے مہینہ، اس کی کیا خاصیت ہے؟ دیکھیے، جہاں تک افضلیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود کلام الہی میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود اس مہینے کا نام ہی رمضان رکھ دیا ہے، دوسرے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت کے داروغہ، اپنے جنت کے سارے دروازے کھول دو میرے روزدار بندوں کے لیے، تراویح پڑھنے والے بندوں کے لیے، عبادت کرنے والے بندوں کو، بندیوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے داروغہ سے اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم اپنی جہنم بند کر دو، جہنم بند کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں نفل کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے مہینے میں اگر کوئی شخص ایک قرآن کریم پڑھے تو اس کو ایک ہی قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن جب اس مہینے میں قرآن کریم اگر وہ ایک پڑھتا ہے تو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر رمضان میں کوئی شخص ایک بار درود شریف پڑھے، ایک بار کلمہ پڑھے تو اس کو ایک ہی بار درود کا اور کلمے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب وہ رمضان المبارک میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایک کا بدلہ 70 ملتا ہے۔ دوسرے، رمضان المبارک اس لیے بھی قیمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان کے ساتھ مجھے رمضان بھی نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شعبان کے مہینے میں تاکید فرماتے تھے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی فضیلت بہت ہے۔ روزے کے ایک دن پہلے تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو تراویح کو لوگ کس طرح صحیح طریقے سے ادا کریں، یہ ہمارے درشکوں کو۔ دیکھیں، یہ بات تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ پورے ماہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ آیا قرآن کریم کا تراویح میں سننا سنت ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کتنے دنوں میں سنا جائے؟ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو قرآن پڑھنے اور سننے کا مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نہ کہ رمضان میں گناہوں۔ اب گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک میں اکثر دیکھا گیا ہے جہاں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں یہ دیکھا گیا کہ پہلی رکعت ہوتی ہے، بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ آپسی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ پانی اور چائے میں لگے رہتے ہیں، اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم چائے پی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اور جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کا سننا واجب ہے. قرآن پاک کا سننا واجب ہے. تو اب ہوتا کیا ہے، امام صاحب تو تراویح میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، اب وہ پیچھے کے مقتدی ہیں، تو پتہ یہ چلا جتنا انہوں نے نماز میں قرآن سنا ہے اس کو تو سننا کہا جائے گا، اور جو انہوں نے باہر سنا ہے اس کو تراویح میں سننا نہیں کہا جائے گا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم نے تراویح میں قرآن سنا ہے. تراویح میں اگر سرکار بھائی قرآن کوئی سنتا ہے تو اس کو اول تا آخر نماز میں رہنا پڑے گا، نماز میں رہنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب جب تراویح پڑھا رہے ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو یہ بات بتا دیں کہ دیکھو قرآن پاک میرے ساتھ سنو، الگ مت بیٹھو. اللہ نے 1 مہینہ دیا ہے، یہ مہینہ وہ ہے راتوں کو عبادت کی جائے، دن میں روزے رکھے جائیں. آج 1 مہینہ اگر ہم نے اپنے پیروں کو تھکا لیا، اپنے پیروں کو درد بڑھا لیا، تو اس کا بدلہ کتنا اچھا ملے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا. اس لیے تراویح میں ہم اس کا خیال رکھیں کہ اول تو زیادہ قرآن نہ پڑھا جائے. جہاں جہاں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایک رزلٹ بہت خراب آتا ہے. جہاں لوگوں نے 5 دن میں 6 دن میں 7 دن میں قرآن سن لیا تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب تراویح مکمل. بھائی صاحب تراویح نہیں مکمل ہے، قرآن مکمل ہوا ہے. تراویح مکمل تو چاند رات کو ہوگی جب عید کا چاند نکلے گا، اس سے پہلے تراویح مکمل ہوگی. تو اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں آپ کے چینل سے ان لوگوں کو جو لوگ قرآن کریم سنتے ہیں وہ خود تیار ہو کر پہلے سے جائیں، پہلے سے تیار ہو کر جائیں. اگر چائے کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے، آپس میں اگر مشورہ ہو جاتا ہے تو 4 رکعت کے بعد امام صاحب بھی سب لوگ چائے پی لیں اور اس کے بعد پھر قرآن پاک سنا جائے، تاکہ تفریح ہنسی مذاق، پھر وہ اللہ کے گھر میں تفریح ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اور پھر رمضان المبارک میں جہاں 1 کے 70 مل رہا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپیل آپ کے چینل سے کرتے ہیں کہ امام حضرات کو بھی اپنے مقتدیوں کو سمجھانا چاہیے اور مقتدی حضرات کو امام کی بات ماننی چاہیے. لیکن ایک بات آپ کے چینل سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، امام حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ قرآن کریم جب سنائیں تو حرف نہ کاٹیں، صاف صاف حرف سمجھ میں آنا چاہیے. قرآن ٹھیک ہے آپ تیز پڑھ رہے ہیں، حدر میں تیز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن حرف نہ کٹیں، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور صفات کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. کیونکہ قرآن کریم میں 2 غلطیاں ایسی ہیں. ایک غلطی ایسی ہے اگر وہ ہو جائے نماز میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ایک غلطی ایسی ہے کہ ہو جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے سرکار بھائی، تو وہ غلطی ہے لہن جلی کی غلطی. لہن جلی کہتے ہیں کہ سین کی جگہ صاد پڑھ دینا، زا کی جگہ جیم پڑھ دینا، یہ لہن جلی کی غلطی کہلاتی ہے. اگر یہ اس طرح قرآن نماز میں پڑھا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. لہن خفی کی غلطی، جہاں باریک پڑھنا تھا وہاں پر پڑھ دینا، جہاں موٹا پڑھنا تھا وہاں باریک پڑھ دینا، یہ لہن خفی کی غلطی ہے. ایسی غلطی سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اس لیے تراویح پڑھنے میں ہم لوگوں کو دلچسپی لینی چاہیے، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو. بھائی آپ دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش اعظم کے 7 سائے ہوں گے، ان میں سے ایک نوجوان عابد کے لیے ایک سایہ ہوگا. تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ جوانی میں اللہ ہمیں تراویح دے رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ حضرات تو ماشاءاللہ تراویح آگے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان پیچھے رہتے ہیں، جبکہ نوجوانوں کو پہلی صف میں آنا چاہیے. پہلی صف میں اور داہنی طرف اس کی فضیلت زیادہ ہے. مفتی صاحب، رمضان کے مبارک مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، ان عشروں میں تینوں میں کیا خاص ہے؟
دیکھیے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، نجات والا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھیے رمضان جو بنا ہے وہ رمز سے بنا ہے. رمز کے معنی آتے ہیں جھلسا دینا، کسی چیز کو، لکڑی کو جلا کر راکھ کر دینا، یہ ہے. اب دیکھیے انسان جب پہلے عشرے میں آتا ہے، اب وہ نماز 5 وقت پڑھ رہا ہے، اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. ایسی رحمت برستی ہے کہ ادنا درجے کا مسلمان بھی الحمدللہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سرکار بھائی، ادنا درجے کا مسلمان، ادنا درجے کی خاتون، وہ بھی نماز پڑھنے لگتی ہے. ایسی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. ہر شخص گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا بنایا ہے. اب اس میں جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، شارٹ کٹ نہیں، نفلی نمازیں بھی، سنت بھی، وتر بھی، پھر اس کے ساتھ وہ روزی بھی رکھ رہے ہیں. روزے کیسے رکھ رہے ہیں؟ جس طرح طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا اور عورت سے جمع نہ کرنا، اس کا نام روزہ ہے. ایسے ہی زبان کا بھی روزہ ہے کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو، زبان سے گالیاں نہ نکل رہی ہوں، زبان سے ہا ہو ہر وقت یہ نہ ہو رہا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھ غلط چیز نہ دیکھ رہی ہو. اب ہمارا رمضان آ گیا، بعض حضرات کو دیکھو یوٹیوب چینل پہ چل رہا معاملہ. تو یوٹیوب چینل ایک تو ضرورت ہے، جو چیز ضروری ہے اس کو لے لیا. ایک ہوتا ہے چینل چل رہا، اب اس میں بدنگاہی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں تصویریں بھی اس میں آ رہی ہیں. رمضان میں ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اسی طریقے سے کانوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے. ہم آپ کے چینل سے یہ بات بھی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے کانوں کا روزہ یہ ہے کہ غیبت نہ سنی جائے، گناہ کی باتیں نہ سنی جائیں، اور اسی طریقے سے گانے بھی نہ سنے جائیں. اب آپ دیکھیے موبائل، بعض لوگ ٹون لگائے ہوئے ہیں، ٹون. ہم آپ کے چینل سے یہ بھی کہنا چاہیں گے ٹون لگائے ہوئے ہیں لوگ، ٹون. اب وہ کیا ہوا، ان کو فون لگاؤ. اب وہ جب ہم فون انہیں لگاتے ہیں تو ان کا پلٹ کر گانا ہم کو سننا پڑتا ہے. بلذت گناہ ہے، گانا سننا پڑ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ذریعہ، میرے گناہ کا ذریعہ وہ شخص بنا جس کو میں نے فون کیا ہے. اس لیے رمضان میں ہمیں اپنی ٹون بھی بدل دینی چاہیے. نہیں، میری وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو. تو پہلا عشرہ جب تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آدمی گزارتا ہے، اب دوسرے عشرے میں آ گیا. اب دوسرا عشرہ مغفرت ہے. تو جب پہلا عشرہ اچھا گزرا تو دوسرے عشرے میں اس کو مغفرت کا پروانہ ملنے لگا، مغفرت کا پروانہ اس کو ملنے لگا. اب جب دوسرا عشرہ بھی اچھا گزرا تو اب تیسرے عشرے میں داخل ہو رہا ہے. اب تیسرے عشرے میں جب وہ داخل ہو رہا ہے تو اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے لگا، اس کو دوزخ سے نجات کا پروانہ ملنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے عشرے کی اس نے قدر کی ہے، دوسرے عشرے کی بھی اس نے قدر کی ہے. اب جب یہ تیسرے عشرے میں داخل ہوا اور شب قدر کی رات میں جاگا اور عبادتیں کی اور اعتکاف کیا اور سب کچھ کیا، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی اب دیکھیے رمضان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو اب جلا کر راکھ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے لیے ہے. مفتی صاحب، شب قدر کی کیا فضیلت ہے اور کن کن رمضان کو شب قدر جاگی جاتی ہے؟ دیکھیں، فضیلت کے لیے تو کلام اللہ کی وہ سورہ ہی کافی ہے، سورۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو شب قدر کی رات نصیب ہو جائے تو ہزاروں مہینے سے بہتر وہ رات ہے، ہزاروں مہینے سے بہتر وہ رات ہے. تو اس لیے شب قدر کی رات ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو چاہیے، مرد ہو یا عورت، کہ شب قدر کی رات تلاش کرے.
کیونکہ ایک رات نصیب ہو جائے گی تو اتنی تو ہماری آپ کی عمر بھی نہیں ہے سرکار بھائی، ہماری آپ کی اتنی عمر ہی نہیں ہے کہ ہم اتنی رات عبادت کر سکیں، چھوٹی چھوٹی عمروں کے تو ہم لوگ مالک ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے، کیونکہ پہلے جو پیغمبر تھے ان کی عمریں لمبی تھیں، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے شب قدر رات جیسی دے دی، تاکہ پچھلی امتوں کی جو عمریں اتنی لمبی لمبی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی شریک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم کو شب قدر کی رات تلاش کرنا چاہیے۔ اب تلاش کرنے کے لیے 21 کی رات، 20 کا رمضان گزرا، اب جو رات آ رہی ہے وہ 21 کی رات ہے۔ پھر اس کے بعد 22 کا رمضان گزرا، اب جو آگے رات آ رہی ہے وہ 23 کی رات ہے۔ پھر 24 کا رمضان المبارک گزرا، اب اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ 25 کی رات ہے۔ اب اسی طرح 26 کا روزہ گزرا، اب اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ 27 کی رات ہے۔ اب اسی طرح 28 کا روزہ گزرا، اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ 29 کی رات ہے۔ یعنی 5 راتیں، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن شب قدر کے تلاش کرنے میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے، بڑی بھی غلطی اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ شب قدر کے لیے ہم لوگ بہت دیر میں جاگنا شروع کرتے ہیں۔ تراویح پڑھی، اس کے بعد چائے پانی چلا، بعض جگہ دیکھیے پوری پوری رات چائے کا سلسلہ چلا۔ ابھی چائے کا مقصد کیا ہے؟ چائے کا، بسکٹ کا اس رات میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر جاگنے والا شخص یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے، نہ کہ خالی چائے کی نظر ہو جائے پوری رات، نہ کہ پوری رات کھانے پینے کی نظر ہو جائے۔ بھائی جس طرح چائے پینے والا عبادت کرے چائے پی کر، ایسے ہی چائے پلانے والا بھی تو عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری رات وہ چائے ڈھو رہا ہے۔ اس لیے ہم کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چائے کا سلسلہ تو اچھی بات ہے، اس لیے اچھی بات ہے کہ اس سے آدمی کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تازگی پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت میں اور مزہ محسوس ہوتا ہے، چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے چائے پلانے والے، چائے پینے والے شب قدر کی راتوں میں اس کا خیال رکھیں کہ سارا وقت چائے ناشتے میں نہ گزرے، بلکہ شب قدر کی رات کو روزہ افطار کے بعد ہی سے تلاش کرنا چاہیے۔ روزہ افطار کے بعد ہی سے بالکل یکسوئی ہو جائے۔ اب اگر ہم اپنا کھانا بھی کھا رہے ہیں تو ہم سنت کے مطابق کھا رہے ہوں، ہم پانی پی رہے ہیں تو سنت کے مطابق پی رہے ہوں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، عبادت بھی کر رہے ہوں، نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، اور دعا و مناجات بھی کر رہے ہوں۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب نبی، اگر میں شب قدر کی رات پا جاؤں تو میں کیا مانگوں اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی۔ بہرحال اس طریقے سے اور بھی ہم اللہ کے حضور دعا و مناجات کرتے رہیں، اپنے لیے مانگیں، پوری انسانیت کے لیے مانگیں، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگیں، سب کی ایمانی ہدایت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ اس طریقے سے رات گزارنی چاہیے تقوی و للہیت و عبادات کے ساتھ، لیکن فجر کی نماز نہ چھوٹے، فجر کی نماز نہ چھوٹے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ سے ہمارا آخری سوال ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت لوگ دسترخوان پر کتنی پہلے بیٹھیں اور اس وقت وہ کیا پڑھیں؟ آخری سوال آپ سے۔ بڑا پیارا آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ، کیونکہ میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ایسی بات آنی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں جب ہمارا دسترخوان لگ جائے اس سے کم 15 سے 20 منٹ پہلے ہم سب دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ جائیں۔ ایک نفع تو یہ ملے گا بیٹھنے کا کہ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دسترخوان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان پر دعائے رحمت کرتے ہیں، اور دوسرے حدیث پاک میں ہے کہ روزہ افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں تو روزدار کی 24 گھنٹے قبول ہوتی ہیں، لیکن روزہ افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
تو اس لیے ہمارا کام پہلا یہ ہے کہ دعا کے لیے دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں دعا میں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ کے حضور خوب دعا کریں، خوب دعا کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں الگ کرنا دعا تو الگ کونے میں بھی کر لیں دعا، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار پڑھیں کثرت سے، اور پھر یہ کہیں اللہ جو روزہ آپ نے مجھ سے رکھوا لیا ہے اسے قبول کر لیجئے، یا اللہ جو رمضان ہے اس کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ جو تراویح ہے اس کے پڑھنے کو قبول کر لیجئے، یا اللہ اگر ہم نے قرآن سنایا اس کے پڑھنے کو قبول کر لیجئے، اللہ جو قرآن سنا ہے اس کے سننے کو قبول کر لیجئے، اور یا اللہ رمضان ایسا گزروا دیجئے جس رمضان کے گزرنے سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں سرکار بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ اس کے لیے رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے، نجات والا ہے، مغفرت والا ہے جو رمضان کی قدر کرے، جو رمضان کی قدر کر رہا ہو، اور جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے اس کے لیے بڑی خطرناک ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر کے قریب ہوئے تو ممبر کے قریب ہو کر پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے حضرت کعب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے نئی بات سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب ہاں، جبریل امی میرے پاس آئے، اور جبریل امی نے فرمایا کہ اے نبی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کی ناقدری کر رہا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، رمضان کی قدر نہ کر رہا ہو، ہٹا کٹا ماشاءاللہ ہے بہانے کر رہا ہے اور روزے چھوڑ رہا ہے، ہٹا کٹا ماشاءاللہ ہے تراویح چھوڑ رہا ہے، ہٹا کٹا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، بکر بکر منہ سے بعض حضرات کو دیکھو اللہ توبہ ہے کہ شرم و حیا کہاں چلی جاتی ہے کہ بکر بکر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ تو ایسے وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے جب یہ بد دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ آپ بتائیے کہ سرکار بھائی حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں ان کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر جب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا تو یہ بد دعا بہت بڑی ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ آمین فرمائیے تو آپ نے آمین فرمایا۔ اس لیے ہم سارے مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، مردوں سے عورتوں سے اپیل کرتے ہیں خدا را سب چھوڑ دو، دنیا کے ساری چیزوں کو چھوڑو، اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں رمضان گزار لو، رمضان گزار لو۔ اگر رمضان اچھا گزر گیا، اگر رمضان اچھا گزر گیا، اللہ کی رضا والا رمضان گزر گیا تو اگلے 11 ماہ خوشیوں کے ہیں، ترقی کے ہیں، عمر درازی کے ہیں، روزی کے برکت کے ہیں۔ ورنہ میں یہ تو کہتا ہوں جو لوگ رمضان کو اچھا نہیں گزارتے، میں سمجھتا ہوں نہ وہ اپنے جسم کے خیر خواہ ہیں، نہ اپنی اولادوں کے خیر خواہ ہیں، نہ وہ اپنے بیوی بچوں کے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ جب رمضان اچھا گزرے گا نہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو لعنت والی بد دعا ہے وہ اس پر لاگو ہو جائے گی نا، تو جب اس پر لاگو ہو جائے گی تو برکتیں کہاں سے ملیں گی، رحمتیں کہاں سے ملیں گی، بخشش کے پروانے کہاں سے ملیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں اللہ کے واسطے آپ اپنا ٹائم فارغ کیجئے۔ یہی وہ مہینہ ہے، میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرماتے تھے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے رمضان کے روزے رکھیں، روزہ افطار بھی کرائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو افطار کے موقع پر بٹھائیں اور رمضان المبارک کی قدر کرتے رہیں اور شب قدر کی راتوں میں جاگتے رہیں، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو دعا و مناجات کرتے رہیں۔ اور رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ صاحب نصاب ہیں تو اپنی زکوٰۃ اسی رمضان میں نکالیں،
صاحب نصاب ہیں، کیونکہ ایک کے 70 ملتا ہے نا، اس لیے آدمی رمضان میں زیادہ زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے، رکھنے والا بھی بنائے، قبول کرنے والا بھی بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرما دے۔ بہت بہت شکریہ۔ روزہ کھولنے کے لیے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ کس سے روزہ کھولنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک روزہ کھولنے کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے بھی روزہ کھولتے تھے، پانی سے بھی کھولا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو روزہ کھلوا دیا، چاہے لسی پلا کے کھلوا دے، چاہے ایک کھجور دے کے کھلوا دے، یا پانی دے کے کھلوا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں کمی نہیں کرتا، اور روزہ کھلوانے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں روزہ سب سے پہلے پانی سے، کھجور سے کھولنا چاہیے، نہ کہ تلی بھنی چیزوں سے۔ تلی بھنی چیزوں سے روزہ نہیں کھولنا چاہیے، پہلے کھجور کھا لو، اس لیے کہ تلی بھنی چیز میڈیکل لائن سے بھی اور حکیم لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معدہ یہ اتنے گھنٹوں کے بعد ایک دم خالی رہتا ہے، تو اس معدے کو ایسی چیز نہ دو کہ پیٹ ہی ہمارا خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں روزہ کھجور سے، پانی سے، اس طریقے سے کھولنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل سے بات کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مفتی آفتاب عالم ندوی صاحب تھے، جنہوں نے رمضان المبارک مہینے کو لے کر کافی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو بتائی، اور کن چیزوں پہ آپ کو کیسے عمل کرنا ہے وہ چیز بھی بتائی۔ ہمارے سہیوگی سبلی عزیز کے ساتھ سرکار عالم، خیر آباد۔